السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ یادیں کیسے دھندلی لگتی ہیں جبکہ کچھ برسوں تک زندہ رہتی ہیں؟ یہ رجحان دماغ کے طریقہ کار سے جڑا ہوا ہے جسے یادداشت کے استحکام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنے دماغ کو ایک پیچیدہ آرکیوسٹ کے طور پر تصور کریں۔ طویل مدتی اسٹوریج کی ایک وسیع محفوظ لائبریری میں اہم یادوں کو احتیاط سے منتخب اور فائل کریں۔ یہ عمل قلیل مدتی نقوش کو پائیدار درینہ یادوں میں بدل دیتا ہے جنہیں دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیچیدہ عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آج سیکھنا زندگی بھر کے لیے علم بن جاتا ہے۔ اپنے دماغ کو ایک مصروف دفتر کے طور پر تصور کریں جو دن بھر کی سرگرمیوں سے گزرتا ہے، ہر لمحہ کاغذی کارروائی کی طرح پڑھانے کا تجربہ کرتا ہے، عارضی پھر بھی ممکنہ طور پر اہم۔ اس دماغی دفتر کے مرکز میں ہپوکیمپس بیٹھتا ہے، ایک سمجھدار دفتری کارکن کی طرح جو فیصلہ کرتا ہے کہ کاغذ کے کون سے ٹکڑے ہمارے مختصر مدت کی یادیں طویل مدتی میموری میں مستقل فائل کے مستحق ہیں۔ کبھی نہ جیسے جیسے تجربات دن بھر جمع ہوتے رہتے ہیں، یہ دفتری کارکن ہر ایک کا جائزہ لیتا ہے، تکرار ایک ہی دستاویز کی متعدد کاپیاں بھیجنے کے مترادف ہے۔ ہر پاس اس بات کا زیادہ امکان بناتا ہے کہ ہپوکیمپس اسے مستقل طور پر فائل کر دے گا۔ جذباتی اہمیت اس دوران ان دستاویزات پر ایک روشن سرخ فوری مہر کی طرح کام کرتی ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ ہپوکیمپس کی توجہ زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل کریں۔ یہ فائلنگ صرف اسٹوریج کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان یادوں کو مزید قابل رسائی اور مضبوط بنانے کے بارے میں ہے۔ ہر میموری کو ایک بار فائل کرنے کے بعد دوسروں سے منسلک ہوتا ہے، ایک پیچیدہ باہم مربوط نظام بناتا ہے جو تیزی سے بازیافت اور زیادہ یاد کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح ایک کلرک مستقبل کے استعمال کے لیے اہم دستاویزات فائل کرتا ہے، اسی طرح ہمارا دماغ ترتیب دیتا ہے اور یادوں کو محفوظ کرتا ہے۔ رات کی اچھی نیند کے بعد ہمیں اکثر کیوں یاد رہتا ہے؟ نیند کے دوران ہمارا دماغ صرف آرام نہیں کرتا، یہ ناقابل یقین حد تک فعال ہوتا ہے، دن بھر کے تجربات کو ترتیب دیتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک دفتری کارکن مصروف دن کے اختتام پر فائلوں کو احتیاط سے ترتیب دے رہا ہے۔ اسی طرح نیند کے دوران ہمارا دماغ ریہرسل کرتا ہے اور یادوں کو ہپوکیمپس سے زیادہ مستحکم علاقوں میں منتقل کرتا ہے۔ یہ رات کی رسم صرف ذخیرہ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان یادوں تک رسائی اور بعد میں یاد کرنے کے لیے آسان بنانے کے بارے میں ہے۔ نیند میموری کو بڑھانے والے کے طور پر کام کرتی ہے، ہمارے دماغ کی فائلنگ سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے۔ ہم اپنے دماغ کی یادوں کو مضبوط کرنے کی صلاحیت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس طرح دفتر کو منظم رکھنا کارکردگی کو یقینی بناتا ہے، اسی طرح کی حکمت عملی یادداشت کو بڑھا سکتی ہے۔ استحکام: نیند کی شیڈول کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، یہ آپ کے دماغ کو ڈاؤن ٹائم دینے کے مترادف ہے جو اسے اہم معلومات کو فائل کرنے کے لیے درکار ہے۔ جائزے کے باقاعدہ سیشنز کوالٹی چیک کے طور پر کام کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ معلومات کو صحیح طریقے سے بازیافت کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے۔ مزید برآں تناؤ کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنا ذہنی بے ترتیبی کو اس عمل میں خلل ڈالنے سے روک سکتا ہے۔ ان عملوں کو سمجھنے اور بہتر بنانے سے ہم لمحہ بہ لمحہ خیالات کو دیرپا یادوں میں بدل سکتے ہیں۔ میموری کو سمیٹنا صرف یاد رکھنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ یادوں کو آخر بنانے کے بارے میں ہے۔ یہ قابل ذکر عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہمارا دماغ مختصر مدت کی یادداشت میں معلومات کو انکوڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اعصابی رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایک متحرک مرحلے سے گزرتا ہے۔ ہپوکیمپس کی بدولت اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے تجربات طویل مدتی یادداشت میں منتقل ہوں۔ نیند اس کہانی میں ایک ہیرو کے طور پر ابھرتی ہے جو ہمارے دماغوں کو ان یادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم وقت فراہم کرتی ہے۔ توجہ دینے، تناؤ کو سنبھالنے اور تکرار کے مشق کرنے سے ہم اس قدرتی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر میموری جو ہر مضبوط کرتی ہے وہ ایک فائل کی طرح ہوتی ہے جسے ہم محفوظ کرتے ہیں، ہماری زندگی کی داستان کے لیے اہم ہے۔